بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سزائیں انسانی معاشرے کے لیے رحمت ہے۔ اسلام میں عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے وہ اسے تاریخ کے کسی دور میں بھی حاصل نہیں رہا ہے۔ جہاں تک عورت اور مرد کے درمیان تقابل کی بات ہے، حقوق و احترام کے معاملے میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ دونوں کا مزاج اور فطری تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کا مقام عمل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کوئی افضلیت اور عدم افضلیت یا برتری اور کمتری کی بات نہیں، بلکہ ایک ناگزیر معاشرتی ضرورت ہے۔ عورت اور مرد کے فرائض کے معاملے میں شریعت کے احکامات کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ دونوں کا خالق و مالک ایک ہے۔ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد سے عمر کے آخری لمحے تک دونوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتتا ہے، اور نہ ہی ایک کے دکھ درد کو دوسرے سے ہلکا تصور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں عورت اور مرد کے درمیان نااتفاقی کی صورت میں جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار ہے، اسی طرح عورت کو بھی خلا کا حق دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں اس طرح کی کوئی سہولت نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر ہمارے ان قریبی ممالک کے قدیم مذہب ہندوازم یا سناتن دھرم ہے، جس کی انسان دوستی اور رواداری نظریاتی سطح پر ہی صحیح زبان زد عام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کے نازک معاملات میں ہندو دھرم کوئی واضح رہنمائی نہیں دے پاتا۔ طلاق و خلا جیسے عین فطری اصول ہندو دھرم میں نہیں ملتے۔ خلا کا تصور تک اس دھرم کے گرنتھوں میں نہیں پایا جاتا۔ عورت نے جس مرد کے ساتھ اگنی کے ساتھ پیری لگا لیے، اسی کے دامن سے اسے آخری سانس تک بندھے رہنا ہے، خواہ آئلی زندگی میں کیسا ہی اتار چڑھاؤ آئے، اور میابی کی زندگی زہر سے بھی تلخ تر کیوں نہ ہو جائے۔ بیوہ کے مسائل تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ عورت اگر بیوہ ہو جائے تو بن ٹھن کر نکلنا اور بناؤ سنگار کرنا تو درکنار، بناؤ سنگار کے اشیاء رکھنے تک کی اسے اجازت نہیں ہوتی۔ دوسری شادی کے حق تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں عورت کے حقوق کی کتنی ٹھوس ضمانت ہے، اور وہ عورت کی عظمت کا کتنا اونچا تصور رکھتا ہے، اس کا اندازہ اس ایک مسئلے سے لگایا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی پاک دامنی پر انگلی اٹھائے تو اسے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 آدمیوں کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ 4 مردوں کی گواہی نہ پیش کر سکا تو اس کی ننگی پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس باب میں اسلام کا موقف ہے کہ کسی عورت پر انگشت نمائی کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو، سوچے سمجھے بغیر محض قیاس آرائی کی بنیاد پر ہرگز زبان نہ کھولو۔